السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ الحمدللہ بہت پیاری تفصیل دی گئی تھی آیت نمبر 2 میں، وہ ریکارڈنگ موجود ہے الحمدللہ میرے چینل میں، ابراہیم محمد کی جو چینل ہے اس میں الحمدللہ اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور گزارش ہے آپ سے ضرور سنا کریں، اس لیے کہ ایک دفعہ سننے میں انسان کو بہت باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بار بار پڑھنا پڑتا ہے میرے محترم۔ یہی تدبر قرآن ہے۔ تدبر قرآن کیا ہے؟ بار بار قرآن کریم کو پڑھیے اور ڈیپ میننگ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگی۔ جب آپ کنسنٹریٹ کریں گے، جب آپ غور و خوض کریں گے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رموز و اسرار عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 2 میں الحمدللہ ہم نے پہلے کا پارٹ الحمدللہ مکمل کر لیا تھا، بتایا تھا آپ کو اس مبارک آیت میں کئی مضامین ہیں میرے محترم جی۔ یہ بھی قرآن کا اسلوب تخاطب ہے الحمدللہ۔ ایک آیت میں 2 3 4 زیادہ مضامین ہوتے ہیں میرے محترم۔ بظاہر ایک آیت ہے مگر مضامین الحمدللہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا گیا دیکھیے شروع میں ہی یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، مکمل ڈیٹیل بتائی تھی آپ کو کیوں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، آپ سن لیجئے گا۔ کہا گیا اے اہل ایمان، نمبر 1 لا تحلوا شعائر اللہ۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، ان اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، عظمت کی نشانیاں ہیں، ان کی آپ بے حرمتی مت کیجئے۔ لا تحلوا شعائر اللہ بتایا آپ کو، سورہ حج کے حوالے سے بتایا، تمام باتیں بتا دی آپ کو۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے بے حرمتی مت کیجئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ بتایا آپ کو میرے محترم بیت اللہ، منی، عرفات، مزدلفہ، مسجد نبوی، کتاب الہی، اور سب سے عظیم میرے محترم نشانی اللہ تعالیٰ کی میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات
فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی سب سے بڑی نشانی آپ ہیں، تبھی آپ نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ بیان فرمایا۔ الحمدللہ میرے محترم، ابھی انشاءاللہ جو ہماری نئی کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ سیرت مبارکہ کے حوالے سے، جی اس میں الحمدللہ میں نے یہی کوشش کی ہے، سب سے پہلے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے مخاطب سب سے پہلے کون مخاطب ہیں قرآن کریم میں؟ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات کو الحمدللہ بیان کیا ہے۔ جن لوگوں نے معجم مفہرس لکھا ہے الفاظ القرآن الکریم، انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو جمع کیا ہے، وہاں میرے محترم بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے، وہ مکمل نہیں ہیں، ان سے بڑے بڑے الفاظ اٹھائے ہیں روٹ ورڈ کے حوالے سے، مگر میرے محترم الا حرف جر، علی حرف جر یہ کتنی دفعہ آیا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اسی طریقے سے میرے محترم جی ربک تو آیا ہے، کتنی دفعہ ربک آیا ہے قرآن کریم میں؟ جی رسولہ آیا، مگر میرے محترم جہاں اللہ رب العزت والجلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور بتایا آپ کو میرے محترم سامنے والے کو مخاطب کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اگر ناون سے اگر مخاطب کر رہے ہیں میرے محترم تو کاف الخطاب لائیں گے، اگر مخاطب ناون سے کر رہے ہیں تو کاف الخطاب آئے گا، اگر ماضی ہے تو ماضی میں 3 چیزیں آئیں گی۔ اگر آپ ماضی مخاطب کر رہے ہیں، سپوز آپ نے کہا انعمت آپ نے انعام کیا، تو میرے محترم یہاں تا ہے، تا مخاطب کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے مضارع میں الحمدللہ اگر تو جی تنذرا، یہ دیکھیں تنذرا مخاطب کا صیغہ ہے، امر ہے بشر بشارت دیجیے اہل ایمان کو، اور میرے محترم فعل مضارع میں ایک اور صیغہ ہے جب مفعول بھی کی شکل میں آئے گا کاف۔ یہ تمام الحمدللہ نہیں لکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور احسان سے میں نے تمام آیتوں کو جمع کیا ہے۔ جی الحمدللہ قرآن کریم سے الحمدللہ ایک صفحے کو چیک کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جہاں ان 4 یا 5 چیزوں میں جہاں مخاطب ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حوالہ لکھ رہا ہوں، آیت لکھ رہا ہوں اور آیت نمبر لکھ رہا ہوں، تاکہ الحمدللہ یہ سب سے پہلے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے، قرآن اصلاً مخاطب کس کو کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں، مجھے اور آپ کو تو ان کے تو فعل مخاطب کیا گیا۔ جی اصل مخاطب میرے محترم اور اصل سیرت مبارکہ اور اصل مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے قرآن کریم میں میرے محترم، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو بہرحال بے حرمتی مت کیجیے، نمبر 1 بے حرمتی مت کیجیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور حرمتیں مت کیجیے حرام مہینے کی، بتایا مکمل ڈیٹیل، قتال مت کی بلکہ صبر کیجیے، وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ قربانی کی جانور، وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ وہ جن کو آپ نے باقاعدہ نمایاں کر دیا، ان کے گردن میں کچھ ڈال کر نشان بنا دیا، ان کی بے حرمتی مت کیجیے، اور پھر وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ان کی بے حرمتی کیجیے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو جا رہے ہیں عمرہ اور حج کے لیے، کیوں؟ یبتغون، وہ چاہتے ہیں،
فضلا من ربهم، وہ رب ذوالجلال کا فضل چاہتے ہیں اور ان کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرما لیجیے میرے محترم، ان تمام یہ اللہ تعالی کی نشانیاں بنتی چلی گئیں تو ان تمام کی بے حرمتی کرنے سے روکا گیا۔ اب آپ غور فرمائیے میرے محترم، ایک چوپایا، اب جب آپ اس کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ چوپایا میں اللہ تعالیٰ کے گھر لے کے جاؤں گا اور وہاں اس کو قربان کروں گا، اب یہ چوپایا عام چوپایا نہیں رہا، آپ نے اس کو منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ سے، اب اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا، اب اس کے بے حرمتی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ اسلام کی تعلیم میرے محترم۔ جی ایک مومن یا مومنہ حج کا عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، اب یہ مومن اور مومنہ ابن کا مقام بڑھ گیا، پہلے الحمدللہ ان کی بے حرمتی کرنا الاؤ نہیں ہے، مگر اب یہ ایکسٹرا حرمت ہو گئی ان کی، ایکسٹرا حرمت ہو گئی ان کی۔ جی اس نے کہ انہوں نے آمین، انہوں نے ارادہ کر لیا بیت الحرام کی طرف جانے کا، جی خانہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے، اب ان کی حرمت ڈبل ہو گئی۔ یہ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا میرے محترم حرمت ہوتی کیا ہے، نہیں بتایا گیا۔ جی جبکہ بتایا تھا آپ کو، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا حرمت المسلم عند اللہ اعظم من الکعبۃ المشرفہ، فرمایا مسلمان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اعظم ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے میرے محترم، معروف روایت، جی کتاب الحج میں دیکھی جا سکتی ہے، جب آپ نے 3 کوشچن کرے صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے پوچھا کہ بتائیے ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے، صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید اس کا کوئی اور نام بتائیں گے، فرمایا گیا کہ مکہ ہے۔ پھر پوچھا گیا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ خود سوال کر رہے ہیں، خود جواب دے رہے ہیں، مگر صحابہ کرام میں کنفیوژن چل رہی ہے کہ شاید کوئی اور نام دیں گے اس مہینے کا، مگر آپ نے وہی نام دیا، شہر ذی الحجہ، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ پھر آپ نے خود فرمایا یہ 10 ذی الحج کا دن تھا میرے محترم، 10 ذی الحج۔ اب آپ نے دیکھیں کیا فرمایا، آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، فرمایا بے شک ایک دوسرے کا مال آپ پہ حرام، یہ دیکھیں حرمت کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی جان آپ پر حرام ہے، بے حرمتی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی عزتیں آپ کے لیے حرام ہیں، ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں فرما سکتے۔ کہنے لگے کہ حرمتی یومکم ھذا، جس طریقے سے یہ دن حرام ہے آپ کی نظر میں، فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، آپ کے اس شہر میں، اس سٹی میں۔ اتنی بڑی حرمت ہے میرے محترم مومن اور مومنہ کی، مسلم اور مسلمہ کی، مگر آج ہماری تعلیمات میں یہ نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ صاحب اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ایک مومن اور مومنہ کی بھی حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہمیں نہیں پتہ، مینا کی بھی حرمتی نہیں کرنی چاہیے،
مزدلفہ کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ دیکھو تو قرآن میں لکھا ہے نا میرے محترم، قرآن پڑھتا کون ہے؟ ہمیں تو قرآن پڑھنے سے روکا گیا، اور بہت کچھ پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ پوسٹ آتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ ارے صاحب کچھ مت پڑھیے، اس دنیا میں کوئی چیز پڑھنے کے قابل نہیں۔ کون سا آپ میسج لینا چاہتے ہیں ان بیکار کی روایتوں میں اور ان بیکار کی قصوں اور کہانیوں میں؟ اگر ہاں یہ ضرور کہیں جس نے قرآن نہ پڑھا اس نے کچھ نہ پڑھا۔ تمام حکمت اور وزڈم کی باتیں بعد میں آتی ہیں میرے محترم، پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام تو پڑھ لوں۔ مگر وہی بات، میں اردو کا قصہ زیادہ انجوائے کرتا ہوں، اس میں زیادہ مجھے میسج بیکوز ٹچی ہوتا ہے میرے دل کو، سمجھ رہا ہوں اس قصے کی زبان اور اس کے تخیل بھی کر رہا ہوں۔ مگر قرآن سے میں کیوں مستفیض نہیں ہو رہا، میں کیوں نہیں اس کو پڑھتا؟ اس لیے کہ میں اس کی زبان کو نہیں سمجھتا۔ اب اگر کسی سے میں کہوں صاحب آپ یہ قرآن کا یہ پیج پڑھ لیجئے، وہ نہیں پڑھے گا، اس کو کیا فائدہ مجھے پڑھنے کا؟ دیکھا آپ نے، اس لیے عربی زبان سیکھنے سے روکا گیا تھا میرے محترم، تاکہ کبھی بھی بر صغیر کے مسلمان کبھی بھی قرآن سے کوئی مستفیض نہ ہو سکیں، قرآن سے کوئی وزڈم کی بات ان کو نہ مل سکے، قرآن کی کوئی نصیحت کی بات ان کو نہ مل سکے۔ کہاں سے نصیحت کرنی ہے؟ اپنے روایات سے، اپنے قصے اور کہانیوں سے، اپنے بزرگوں کی قصوں اور کہانیوں سے میرے محترم۔ حقیقت کیا کیا اس سے میرے محترم سن لیجئے۔ اب آپ غور کیجئے میرے محترم، اگر مجھ سے کہا جائے گا کہ ایک مومن اور مومنہ کی بے حرمتی نہیں کرنی، ابھی آئے گا ان کو اذیت و تکلیف نہیں دینی الحمدللہ، تو انشاءاللہ میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا، بے حرمتی نہیں کروں گا، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کروں گا، بے حرمتی نہیں کروں گا الحمدللہ، تو انشاءاللہ تعالی تمام نفرتیں اور بغض اور کینے کا سدباب ہوتا چلا جائے گا۔ جب بے حرمتی نہیں کروں گا الحمدللہ تو یقیناً وہ تو بہت دور ہو گیا کہ ان کو کوئی اذیت دوں، کوئی تکلیف دوں یا ان کو قتل کروں معاذ اللہ، اس کا تصور تو بالکل ہی ختم ہوتا چلا جائے گا اگر میرے محترم کتاب الہی کی تعلیمات کو عام کیا جاتا۔ دیکھ لیجیے، کبھی آپ نے کوئی درس قرآن سنا اس عنوان سے کہ بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے مسلم کی؟ نہیں بتائیں گے آپ، نہ، بیکوز وہ تعلیم دے رہے قتل کریں، وہ تو کہتے ہیں مسلمان کو پہلے کافر قرار دیجئے اس کو پھر قتل کیجئے، ختم۔ یہی تو سکھایا جا رہا ہے 14 صدی سے میرے محترم، کہ کوئی مسلمان نہیں ہے ان کے علاوہ، بس وہی مسلمان ہے صرف، باقی سب کافر ہیں۔ جی، اسی لیے مسلمان کی بے حرمتی کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کو پہلے کافر قرار دو، بدعتی قرار دو، اور اس کے لیے ابن تیمیہ نے دروازہ کھول دیا۔ یس، ابن تیمیہ نے توحید کی تقسیم کر یہ بدعت میرے محترم جاری کر اعوذ باللہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا ایکسکیوز دے دیا۔ اس کے بعد ابن عبد الوہاب آیا، اور آج بھی ان کے بہت لوگ موجود ہیں میرے محترم، جی، جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، اعوذ باللہ۔ اسی نے میں نے آپ سے کہا تھا میرے محترم، کل بھی آپ سے کہا، پھر دوہرا رہا ہوں، معذرت میں دہراتا ہوں اپنے بات، اس لیے کہ ہم نے آپ کی ذہن کی کونسلنگ کرنی، اور کونسلنگ کرنے کے لیے معذرت دہرانا پڑے گا۔
آپ 14 صدی سے ایک بات کو سنتے آئے، تو پلیز مجھے بھی اجازت دیجیے میں اپنی بات کو دہراؤں، اور یہ طریقہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں ایک ہی آیت کو میرے محترم 30 دفعہ دہرایا، ہر جملے کے بعد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمیں مل گئی نا دلیل میرے محترم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب دہرانا نہیں چاہیے، وہ بھول جاتے ہیں میرے محترم۔ نصیحت کا انداز یہی ہے کہ دہرانا پڑتا ہے۔ آپ کو کل بتایا الحمدللہ پوزیٹیو تھنکنگ کے کلاس میں، کیا بتایا آپ کو؟ محبت کا اپوزٹ ہم نے خود بنایا نفرت اور بغض۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے میرے محترم۔ محبت کا اپوزٹ نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ورب، وہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں۔ کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ کہ صرف محبت کی بات ہے ہمارے دین میں۔ جی۔ اور میرے محترم جب فرمایا یحب التوابین، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والے سے، یحب المتطہرین، یحب الصابرین، یحب المحسنین، یحب المتوکلین، یہ سب قرآن کریم کی آیات۔ اب اس کا اپوزٹ کیا فرمایا گیا؟ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ بس اسی ورب کو لایا گیا نفی کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالی نہیں محبت فرماتے، نہیں محبت فرماتے فساد اور کرپشن کرنے والوں کو۔ بتایا آپ کو اور بے شمار آیات، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ بری بات کو لاؤڈلی کہا جائے۔ یہ جہاں سے سپار نمبر 6 شروع ہوتا ہے قرآن کریم کا، تو دیکھا آپ نے جی، نہیں محبت فرماتے، نہیں پسند فرماتے، نہیں کہا نفرت فرماتے، اعوذ باللہ۔ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ بغض اور کینے اور نفرت کی تھیوری خود انسان نے بنائی میرے محترم، غلط ہوا، انسان کی نیچر کے خلاف میرے محترم۔ نگیٹیوٹی، کسی انسان سے بغض رکھنا مجھے نقصان دیتا ہے، اس کو نہیں۔ بغض اور نفرت کی نفسیات خود اس انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ ٹینشن اور ڈپریشن اور تمام فزیکل ڈیزیز میرے محترم انہی منفی نفسیات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے صرف محبت کرنے کے لیے، بس۔ رینج اس کی ابھی آئے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ پوزیٹیو تھنکنگ میں۔ جی، انسان کی باڈی کو اللہ نے یوں ہی بنایا ہے پوزیٹیو۔ وہ بغض کرنا نہیں جانتا، وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا، وہ چیٹنگ کرنا نہیں جانتا، وہ غصہ کرنا نہیں جانتا میرے محترم۔ اس کی باڈی کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اسی نے جب وہی تمام منفی چیزیں کرتا ہے، اسے ایکسٹرا ایفٹ کرنے پڑتے ہیں، اپنے نیچر کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ اب جب نیچر کے خلاف جاؤں گا، فائٹنگ شروع ہوگی میرے اندر، جی، خون کا دورانیہ تیز ہوگا۔ اب آپس میں خون کی نسیں، خون کا دورانیہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوگا۔ اسی سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ مگر جس طریقے سے اب یہ کیوں بتا رہا تھا آپ کو میرے محترم، بے حرمتی کب نہ کروں گا جب میں سب سے محبت کروں گا۔ بے حرمتی نفرت کا اظہار ہے صاحب جی۔ میں اگر کسی کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں، اس کی بے حرمتی کر رہا ہوں، تو بیسیکلی اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ نفرت
بغض اور کینہ، جو کہ اسلام میں نہیں ہے میرے محترم، نیور۔ تو اس کا سدباب، بے حرمتی کا سدباب کب ہوگا؟ آپ خود سوچیے نا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آپ بے حرمتی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، بھلے اس کے اندر کتنی بھی عیوب پائے جائیں مگر وہ آپ کو چندہ ہی نظر آئیں گے۔ آپ کے محبوب جو ٹھہرے، آپ کے محبوب جو ٹھہرے وہ چندہ نظر آئیں گے آپ کو، بھلے ان کے اندر خلقت کے بھی کچھ عیوب ہوں، کردار کی بھی کچھ عیوب ہوں، مگر کیونکہ آپ نے ڈیسیجن لے لیا کہ یہ میرے محبوب ہیں، ختم۔ اب جب محبوب آپ کے بن گئے تو آپ نے اس محبت کے ذریعے ان کی تمام عیوب کو، ان کی تمام کمزوریوں کو کور کر لیا۔ یہی محبت کی عظمت ہے میرے محترم۔ یس، تبھی کہتے ہیں محبت کیجئے۔ محبت جو ہے پردہ ڈال دیتی ہے تمام برائیوں پر، غالب آ جاتی ہے محبت۔ تو الحمدللہ اگر آپ نے، یقیناً آپ اپنے محبوب کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ ہماری اولاد جیسی بھی ہو ہمیں پیاری لگتی ہے، لوگ ان کے بارے میں عجیب عجیب کمنٹس دیتے ہیں، مگر ہماری نہیں، وہ چندہ ہیں، چاند ہیں، سب ہیں۔ ہماری اولاد جو ہے محبت۔ اس لیے میری محترم، بے حرمتی کب انسان کرتا ہے سمجھ لیجیے، بے حرمتی یوں نہیں ہوتی میرے محترم۔ اس لیے معاذ اللہ، سن لیجیے، جو بغض رکھتے ہیں میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بغض رکھتے ہیں ان سے وہی بے حرمتی کرتے ہیں نا جی۔ جو نفرت رکھتے ہیں ان سے وہی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جو محبت کرتا ہے میرے محترم وہ تو تعریف کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعظیم کرتا ہے، اس کے خصال حمیدہ کو بیان کرتا ہے۔ تو سن لیا آپ نے محترم، سمجھ لیجئے بے حرمتی کب ہوتی ہے؟ بے حرمتی بغض، نفرت، کینے کا اظہار ہے۔ تو اس کا تدارک کیا ہوا؟ بے حرمتی کیسے ختم ہوگی؟ محبت کے جذبے سے اپنے آپ کو سیریاب کرتا چلا جاؤں، تمام انسانوں سے محبت بلا تفریق۔ تو الحمدللہ کبھی کسی کی بے حرمتی نہیں کروں گا میرے محترم جی۔ یاد کر لیجیے، بے حرمتی پیچھے موٹو کیا ہے؟ بغض، کینہ، حسد، نفرت، جو کہ قرآن کا حصہ نہیں، نہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، نہیں ہے میرے محترم۔ چیلنج ہے، بتا دیجیے آپ کہ قرآن کریم نے محبت کا اپوزٹ نفرت بیان کیا ہو اور نفرت کا ورب استعمال کیا ہو یا نفرت کا لفظ استعمال کیا ہو؟ ہرگز نہیں، لوگوں نے بنایا ہے میرے محترم جی، لوگوں نے بنایا ہے اپنے بغض اور کینے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ بہت کچھ کیا انسان نے، یہ بھی کیا، جبکہ میرے محترم نیچر کے خلاف یہ بات۔ بس آپ جس سے چاہے پوچھ لیجیے میرے محترم، آج الحمدللہ پوری دنیا ہمارے سامنے ہے۔ کسی بھی عالم نفسیات، سائیکولوجی، کوئی بھی علم نفسیات کا ماہر سے پوچھ لیجئے کہ صاحب یہ بغض اور کینہ اور نفرت کے جذبات اپنے اندر پالنے سے میری باڈی کو فائدہ ہوگا یا ڈیمیج ہوتی چلی جائے گی؟ آسک اینی ون۔ آج تو بہت ہے نا میرے محترم، قرآن نے تو پہلے بتا دیا تھا، چھوڑ دیے قرآن کی بات مت مانیے۔ علم نفسیات، ڈاکٹر حضرات، سائنس سے پوچھ لیجئے، سائنس آپ کو بتا دے گا میرے محترم۔
بات مکمل ہو گئی میرے محترم. بے حرمتی اور حرمت میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی توہین کبھی نہیں کروں گا صاحب. اپنی محبوب کی توہین نہیں کروں گا نا. مگر کس کی بے حرمتی کروں گا، یعنی توہین کس کی کروں گا؟ جس سے میں بغض رکھتا ہوں. تو علاج بتا دیا آپ کو، علاج بتا دیا. جی یہ علاج بتا دیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت اطہار سے محبت کروں گا تو الحمدللہ ان کی عظمت دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی. بے حرمتی نہیں کروں گا. اسی میرے محترم یقین مانیے، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت پر دیکھیے کیا آپ نے بات فرما دی. جی عید الغدیر کے دن، عید غدیر کے دن میرے محترم، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی عالی مقام علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں، آپ نے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی. کیوں؟ بے شمار صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب پہ مطلع کر دیا تھا کیا ہونے والا تھا. اسی لیے آپ نے یہ منقبت اور یہ عظیم فضیلت صرف اور صرف امام علی عالی مقام علیہ السلام کو عطا فرمائی. کون سی؟ جب آپ نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. ارے جی، حب امام علی علیہ مقام علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا پیمانہ قرار دے دیا اور کسی کی نہیں کہا. سوچئے گا میرے محترم کیوں ایسا ہوا؟ ماشاءاللہ ضعیف روایتیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں اور ان سے ماشاءاللہ ایک تھیوری بنا لی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. ثابت بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے بارے میں کبھی تدبر کر لیے جائے، کبھی غور و خوض کر لیے جائے کہ آخر کیا وجہ ہے امام علی علیہ مقام علیہ السلام سے محبت کو ایمان کا پیمانہ قرار دے دیا گیا اور بتا دیا آپ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے اور آپ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہے. اتنا بڑا پیمانہ میرے محترم. وہی بات آ گئی نا، منافق بے حرمتی کرے گا تو بے حرمتی کرنے والا کون ہے؟ منافق، بغض رکھنے والا معاذ اللہ. مگر محبت کون کرے گا؟ ایمان رکھنے والا، اور ایمان رکھنے والا یعنی بے انتہا محبت فرمانے والا. آگے چلی میرے محترم، اب دوسرا مضمون فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. وَإِذَا اور جب حللتم جب آپ احرام اتار لیں، فاصطادوا تو آپ شکار کر لیا کریں. اب دیکھیں میرے محترم کیا لنک ہے. اوپر بے حرمتی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب یہاں نیچے جب آپ احرام اتار لیں، اپنا حج ادا کر لیں، اب آپ شکار کر لیا کریں. تو یہاں شکار کا تذکرہ کیوں میرے محترم؟ جی یہاں دیکھیے میرے محترم، اوپر بتایا تھا آیت نمبر 1 میں کیا بتایا تھا؟ جی فرمایا تھا إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ. فرمایا گیا تھا کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے صاحب، حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے. آیت نمبر 1 اگلی آیت میں
فرما دیا کہ اگر آپ نے احرام حج کا اعمال مکمل کر لیے، احرام اتار لیا، اب آپ شکار کر لیجئے۔ مگر ابھی دیکھیے بات انکمپلیٹ ہے میرے محترم جی۔ اگر کوئی آیت لے کے بیٹھ جائے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، بالکل لکھا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ، مگر یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں، یہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو پورے قرآن سے جوڑ رکھا جائے، اس لیے سورہ مائدہ میں ہی اخیر میں ایک بات آ گئی، یہ دیکھیں صاحب، یہ آیت نمبر میرے محترم، آیت نمبر 96 میں اللہ تعالی نے شکار کی وضاحت کر دی۔ اب جو انسان آیت نمبر 1 پڑھ لے سورہ مائدہ کی اور یہ کہنا شروع کر دے کہ سب حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، حرام ہے، اس نے قرآن کو نہیں پڑھا جی۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیوں نہیں بیان فرما دیا؟ ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ بات کو بیان فرما دیتے، نہیں میرے محترم، دلچسپی ختم ہو جاتی۔ یہی تو قرآن کی عظمت ہے میرے محترم، یہیں سے تو لوگ گمراہ ہوئے جی، جب انہوں نے قرآن کریم کی آیات میں سے صرف ایک آیت کو نہیں بلکہ ایک لفظ کو کنٹیکسٹ سے کاٹا اور کہا یہ صاحب یہ دیکھیے قرآن کریم میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میرے محترم سب سے بڑا بگاڑ جو ہوا لفظ خلیفہ سے، لفظ خلیفہ سے اعوذ باللہ، جو امت مسلمہ نے ماشاءاللہ پورا بگاڑ پیدا کیا اس لفظ کی وجہ سے میرے محترم۔ حالانکہ اس لفظ کا عربی مطلب کیا ہے، یہ لفظ قرآن کریم میں کہاں کہاں آیا ہے، کلیئر ہے۔ خلیفہ سے مراد میرے محترم زمین کا خلیفہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان جو اپنے پیٹ میں گندگی اور غلاظت لے کے گھوم رہا ہے میرے محترم، وہ اللہ کا خلیفہ بنے گا؟ اعوذ باللہ۔ مگر سبوں کو اچھا لگا، سبھی نے خدا کا روپ، سبھی نے خدا کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، سبھی خدا بن گئے جی، سبھی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، جب آپ اللہ کا خلیفہ ہیں، آپ اللہ ہیں، ایک ہی بات ہے نا صاحب۔ تبھی تصور آیا میرے محترم جی، انسانوں کو خدا کہا گیا اسی غلط میرے محترم ترجمے سے۔ مگر جی معاذ اللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا میرے محترم۔ انسان نے اپنے آپ کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ قرار دے دیا، اعوذ باللہ۔ پورے قرآن میں اس لفظ کو پڑھ لیجئے جی، پورے قرآن میں، اور عقل سے بھی سوچیے میرے محترم، نائب کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی چلا جائے، جانشین تبھی آتا ہے نا صاحب۔ جناب صدیق اکبر خلیفہ بعد میں بنے نا صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں تو نہیں بنے، ان کو کوئی خلیفہ تو نہیں پکارتا تھا، سمپل۔ تو محترم یا تو ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، پہلے یہ ثابت کریں، پھر حضرت انسان کو معاذ اللہ اللہ کا جانشین بنائیے، ٹھیک ہے۔ حیثیت کیا ہے انسان کی میری محترم؟ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، ایک ذرے برابر ایک وائرس اس کو لگ جائے گا میرے محترم، ہاں ختم ہو جائے گا۔ خدا ہے یہ؟ آپ اللہ نے دکھا دیا نا آج انسان کو میرے محترم، ایک بنایا ہوا وائرس میرے محترم، بنایا گیا ایک وائرس جو نظر بھی آتا نہیں مگر قتل کر رہا ہے خیر کے ساتھ، کیا کمال ہے۔ تو کہاں ہے صاحب انسان؟ آپ تو اپنے آپ کو خدا کا رتبہ دے رہے ہیں،
بچا نہیں سکے اپنے آپ کو آپ یا خدا کا رتبہ خاص لوگوں کو ہے؟ ہاں یس، میں اور آپ خدا نہیں بن سکتے، خاص لوگ ہیں جن کو خدا کا مرتبہ ملے گا۔ تو قرآن نے تو جب کہا خلیفہ، تمام خلیفہ ہیں، فرعون بھی اللہ کا خلیفہ ہے۔ جی جی، خلیفہ کا مطلب میرے محترم انسان ہے، تو تمام انسان آ گئے نا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ وہی دیکھا آپ نے، ایک لفظ اپنی مکمل تھیوری بنا لی میرے محترم، اور گمراہیوں کے ان دلدل میں پھنستے چلے گئے بیچارے، جس میں کبھی نکل نہیں سکتے۔ بہرحال تو میرے محترم، اگر کوئی آیت نمبر 1 کو بیان کر کے کہے کہ بس صاحب حرام ہے، حرام شکار کرنا حالت احرام میں، ہم ان سے کہیں گے رک جائیے صاحب، رک جائیے، یہ موقع ہے، اس اللہ نے موقع دیا۔ یاد رکھیے میرے محترم، قرآن کریم سے جو گمراہی تلاش کرے گا اسے خوب مل جائے گی۔ جی، یہ مت سمجھیے، نہ آپ کے طلب پر ہے صاحب، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اپنی غلط تھیوری قرآن سے ثابت کرنا چاہتے، جی ثابت ہو جائے گی، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، جو چاہے ثابت کریں، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن نے بتا دیا میرے محترم، یہدی بہ کثیران یضل بہ کثیران، بہت سارے لوگ قرآن سے ہی گمراہ ہو رہے ہیں۔ جی، قرآن سے ہی گمراہ ہو رہے ہیں، آج ہمارے سامنے ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے قرآن سے ہی گمراہ ہو رہے ہیں، قرآن کی ہی نفی کر رہے ہیں کہ رسول نہیں ہے، اور نماز یہ نماز نہیں، روزہ یہ روزہ نہیں، جی مگر عربی نہیں پڑھیں گے، ڈکشنری ان کا رسول ہے، عربک ڈکشنری ان کی رسول ہے، ترجمہ کرنے والا وہ ان کا رسول بن گیا، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں باقاعدہ میرے محترم۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ بہتوں کو قرآن سے عطا کرتے ہیں۔ اسی نے فطرت سلیمہ، اپنی حیثیت سمجھ لوں میرے محترم، سوچوں، اولاد اپنے باپ کا خلیفہ نہیں بن سکتے میرے محترم، جی نام کے، بس نام کی، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ بہرحال آیت نمبر 96 میں فرمائے، دیکھیں، وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، فرمایا حلال کر دیا گیا آپ کے لیے سمندری شکار، جی وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، آپ کے لیے فائدہ مند، وَلِلسَّيَّارَةِ، اور چلنے والوں کے لیے بھی، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، البتہ حرام قرار دیا گیا آپ پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ آپ حالت احرام میں ہیں۔ اب بات مکمل ہو گئی، جی آیت نمبر 96 سے بتا دیا گیا کہ خشکی کا شکار حرام ہے، البتہ الحمدللہ سمندری شکار جائز ہے۔ کیوں میرے محترم؟ خشکی میں اگر آپ شکار نہیں کریں گے تو اور بہت سارے ذرائع ہیں سروائیو کرنے کے لیے، کھانے پینے کے، لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہے، آپ کھانا خریدیے اور کھا لیجئے، مگر سمندر میں کوئی اور کوئی ذریعہ فوڈ کا نہیں ہے، وہاں کوئی دکانیں نہیں ہیں، وہاں کچھ بکتا نہیں، سمندر ہے، اسی نے وہاں الاؤ کر، یہ دیکھیے الاؤ کر دیا کہ آپ وہاں خشکی کا شکار سمندری شکار کر لیجئے، مچھلی شکار کریے اور کھائیے۔ یہ میرے محترم اسلام کی عظمت ہے، جی فلیکسیبلٹی اور حالات کے مطابق میرے محترم اسلام کو بیان کرنا، یہ اسلام کی عظمت ہے۔ وہاں اور کوئی ذریعہ نہیں، سمندری شکار کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں،
دوسری میری محترم بات، خشکی کے شکار میں بہت وقت لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے. جی آپ کا اصل مقصد کیا تھا؟ حج کی نہیں جا رہے ہیں آپ، تو آپ کا ڈائیورٹ ہو جائیں گے شکار میں، تو مقصد ختم ہو جائے گا. کنسنٹریٹ کیجئے اپنی نیت کو، اخلاص نیت کو یہاں رکھیے. سمندری شکار آسان ہے، آپ جال پھینکیے، نکال لیجئے، ماشاءاللہ بھرا ہوا جال آ جائے گا. جی فوراً وقت وہاں ضائع نہیں ہوگا الحمدللہ، نہ آپ کا ڈائیورٹ ہوگا ذہن. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی میرے محترم. اسی طریقے سے یوں ہی اسلام کو سمجھیے، ہر سچویشن کے مطابق دین کو سمجھنا چاہیے. یہ بدنصیبی ہمارے لوگوں کی میرے محترم کہ وہ چاہتے ہیں وہ 1400 سال پہلے اسلام پھر واپس آ جائے. کہتے ہیں کہتے ہیں صاحب ایک جنگ ہوگی جس میں تلوار اور گھوڑے استعمال ہوں گے. کہتے ہیں صاحب کہاں گھوڑے تلوار تو اب نہیں، اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو کیمیکل ویپن آ گئے. جی اب تو ڈرون حملے ہوتے ہیں، اب تو بہت کچھ ہو گیا. کہ لگے نہیں صاحب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں سب ختم ہو جائے گا، انسان پھر چلا جائے گا اسٹون ایج میں، پھر وہیں چلا جائے گا، پھر وہ باقاعدہ جی وہ کپڑے کے خیمے بنائے گا رہنے کے لیے، پھر وہاں تلوار بازی ہوگی، پھر گھوڑے ہوں گے، پھر گھوڑوں پہ سوار مسلمان آئیں گے. کیا میرے محترم یہ عجیب تصور ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. یعنی آپ کی اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے اس تمام سویلائزیشن کو ختم کرنا ہوگا، تب آپ کی روایت صحیح ہوگی. یہ بدنصیبی میرے محترم. جس طریقے سے لوگوں کا اصرار کہ مسواک ہی کیجئے، ارے صاحب اگر بدل گئی بات، اگر الحمدللہ آج پیسٹ آ گیا، ٹوتھ برش آ گیا، وہ استعمال اصل مقصد کیا تھا میرے محترم؟ دانتوں کو صاف رکھنا بس. اس زمانے میں مسواک اس کا ذریعہ تھا، الحمدللہ آج اللہ نے ایک اور بہتر ذریعہ دے دیا، تو کیا حرج ہے؟ کہتے ہیں نا سب اجر توصیل مسواک میں ملے گا. یہ بدنصیبی میرے محترم، کوئی حرج نہیں. یعنی افسوس کی بات تو یہ ہے میرے محترم، ہر چیز میں ترقی کر رہے ہیں تو صاحب پھر گھر بھی تو ویسے استعمال کیجئے نا صاحب. سواری بھی گدھا استعمال کیجئے، کیوں گاڑی میں گھومتے ہیں؟ گھر بھی وہی استعمال کری سنت کے مطابق. مٹی کے بھرے ہوئے گھر اور چھت بھی میرے محترم لکڑی کی بنی ہوئی چھت، وہ وہی سنت نبی ہے نا. گھر بھی وہ استعمال کریے نا صاحب، سواری بھی وہی استعمال کریے نا. گھر کا بناوٹ بھی اسے استعمال کیجئے، کپڑے بھی وہی صحیح پہنیے. نہیں صاحب نہیں، یہ مت کریے. سب کچھ کریں گے میرے محترم، مگر بس وہاں جہاں شیطان انسان ان سے کہیں گے اپنی پہچان بنانے کے لیے، وہاں شیطان جن و انس اپنی پہچان بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. پوری بات پہ عمل کیجئے نا. پھر سر اگر مسواک اس زمانے میں تھی تو گھر بھی اس زمانے میں الگ تھے صاحب، سواریاں بھی اس زمانے میں الگ تھی، لباس بھی اس زمانے میں الگ تھا، برتن بھی اس زمانے میں الگ تھے. سب لائی نا سنت کے مطابق، لائی سب سنت کے مطابق، بس مسواک ہی رہ گئی سنت کے مطابق. دیکھا اپنی کھلواڑ، یہی کھلواڑ کرتا رہا مسلمان، کرتا رہے گا. اس کو موقع مل جاتا ہے، کچھ لوگ مل جاتے ہیں اس کو. بات مکمل ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ. اب دیکھیے، اچھا اب دیکھیے لنک کیا تھا میرے محترم؟ بے حرمتی ان تمام چیزوں کی. اب یہاں بھی کہہ دیا گیا کہ آپ حج کے عمل کی بے حرمتی مت کیجیے. حج کا عمل
اخلاص نیت کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کی بے حرمتی مت کیجیے، کیسے اس کی ہوگی بے حرمتی جب آپ خشکی کا شکار کرنا شروع کر دو گے، کھلواڑ کرنا شروع کر دو گے، ایسا مت کیجیے۔ حج کی عظمت اور حج کے امپورٹنس کو اپنے سامنے رکھیے اور بے حرمتی مت کیجیے، یہ بھی بے حرمتی کا تسلسل شروع ہے۔ اب آگے چلیے، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور آپ کو آمادہ نہ کر دے، وقت نہیں ہے میرے محترم اس کا روٹ ورڈ بتاؤں، ابھی وقت نہیں ہے۔ لا يجرمنكم، آپ کو آمادہ نہ کر دے، شنآن میرے محترم یہ صیغت مبالغہ ہے، اس کا مطلب دشمنی، شنآ اس کا روٹ ورڈ بہرحال، تو شنآن یہ صیغت مبالغہ ہے، یعنی آپ کو آمادہ نہ کر دے شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی آپ کو آمادہ نہ کر دے۔ اچھا صاحب کیا کیا ہے اس قوم نے، کیا دشمنی بتا دیا انہوں نے، یہ دشمنی کی ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے آپ کو روکا مسجد حرام سے، یہ انہوں نے دشمنی کی آپ کے ساتھ۔ ٹھیک، اب تعلیم کیا دی جا رہی ہے میرے محترم، ہو یہ عظیم قرآن کی آیت میرے محترم، اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ اگر کہا جاتا کہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں تو کوئی کہتا کہ صاحب پتہ نہیں کون سے دشمنی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی اسباب کیا ہیں، وہی جو علم الکلام کا فن ہے لوگوں کے پاس، بتا ہی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا۔ آپ آئے ہیں الحمدللہ، یہاں صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، آپ آئے ہیں طواف کرنے کے لیے، آپ کا کوئی اور مقصد نہیں، آپ آئے ہیں طواف کرنے کے لیے جی، مگر انہوں نے روکا آپ کو کہ نہیں صاحب آپ اس سال نہیں آ سکتے، اگلے سال آئیے گا، روک دیا گیا، مسجد حرام سے روک دیا گیا۔ اور یہاں اشارہ یہ بھی ہے میرے محترم کہ انہوں نے اور کتنی دشمنی کری۔ مسجد حرام سے مراد، جیسے بتایا تھا میں نے آپ کو میرے محترم، مسجد حرام سے مراد کتاب الہی ہے، یہ اس کا لازمہ ہے جی۔ مسجد حرام میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کس کی دلالت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا نازل فرمایا؟ تعلیمات الہی۔ تو اشارہ مل گیا، یہ ہماری نہیں ہے نا، اشارہ کیا مل گیا کہ جو لوگ آپ کو تعلیمات الہی سے روک رہے ہیں یہ یقیناً آپ کے دشمن ہیں، یہ دشمن ہے نا صاحب جی۔ جو آپ کو کتاب الہی سے جو روکیں وہ آپ کے دشمن ہیں، قرآن نے بتا دیا میرے محترم جی۔ اور وہی بات جو آج کہی جاتی ہے، قرآن مت پڑھیے، عربی زبان مت سیکھیے، قرآن مت پڑھیے، درس قرآن مت سنیے، ہمارے قصے کہانی سنتے رہیے، ہمارا ترجمہ سنیے، بس۔ یہ میرے محترم یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا جی۔ آئیے میرے محترم سورہ حامیم فصلت، سورہ نمبر ہے 21، جس کو حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ نمبر ہے 41، سورہ نمبر ہے 41 میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 26، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آیت نمبر 26 فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ نافرمان منافقین، بتایا کو کفرو کا مطلب ہے منافقین جی، وہی آپ کے سامنے ہے آج،
منافقین کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، والغوا فیہ، اور اس میں لغو، اس میں آپ غلط باتیں کہتے چلے جاؤ، غلط ترجمے کرتے چلے جاؤ، اس میں کھیل تماشا اس کا بناتے چلے جاؤ، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ وہ اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، جی رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، معزز تھے حامل قرآن ہو کر، رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ منافقین کو اور دشمنان اسلام کو پتہ ہے میرے محترم کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا جائے ان پہ غلبت حاصل کرنا آسان ہوگا، وہی وہ کر رہے ہیں میرے محترم۔ 14 صدی سے قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے میرے محترم، نہ۔ اور قرآن کی طرف روکنے کا کیا طریقہ؟ عربی زبان سے روکیے۔ اب جب عربی آپ سیکھ لیں گے میرے محترم، ریلی لفظ خلیفہ کا روٹ ورڈ نکالیے، لفظ خلیفہ کا خالفہ روٹ ورڈ نکالیے، تمام عربی زبان کی ڈکشنری کھولتے چلے جائیے، تمام قرآنی آیات کو اس کے حوالے سے دیکھتے چلے جائیے، کہیں نہیں اعوذ باللہ یہ مفہوم ملے گا کہ خلیفہ کا مطلب اللہ کا خلیفہ ہے، اعوذ باللہ۔ مگر یہ آپ خود کب چیک کر سکیں گے؟ جب آپ عربی زبان پہ آپ کو کمانڈ ہو، علم ہو کم سے کم۔ یہی وجہ تھی میرے محترم کہ قرآن سے منافقین نے اور دشمنان اسلام نے دور رکھا۔ جو یہ آیت ہمارے لیے ہے نا، مسجد حرام کا مطلب تعلیمات الہی سے آپ کو روکنا، قرآن سے روکنا۔ یہ دشمنی کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آج اگر آپ کسی سے کہتے ہیں، میں ہمیشہ مہر کی جب بات آتی ہے الحمدللہ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی دیکھیے قرآن کریم میں تو الحمدللہ مہر، عورت کا مہر عطا کرنے کا تلقین کی گئی شروع میں ہی۔ ان سے کہتا ہوں 5 قرآن کریم کی آیات ہیں، یقین مان یہی جواب آتا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ چھوڑیے، بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا بتایا ہے۔ یہ دیکھ ان کو قرآن کی بات مطلوب نہیں نہ منظور، ہٹائیے قرآن کو، قرآن میں لکھا ہے کہ مہر دیں نہ دیں، ہٹائیے۔ ہمیں تو آپ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے کیا فرمایا ہے مہر کے بارے میں؟ تو قرآن کا تصور نہیں رہا، ختم۔ تمام فتوے اور مسائل میرے محترم فقہا حضرات اور روایات سے لی جا رہے ہیں، قرآن کریم کا کوئی تصور نہیں۔ جی بہرحال فرمایا آپ کو آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا، جو وہاں ہوا تعلیمات الہی سے روک رہے ہیں۔ کس بات پہ آمادہ نہ کر دے آپ کو؟ ان تعتدو، کہ آپ بھی زیادتی پہ اتر آؤ۔ اللہ اکبر، کہ آپ زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ ارے رب کریم انہوں نے تو زیادتی کی ہے نا ہمارے ساتھ، رب رحیم انہوں نے زیادتی کی ہے، ہمیں روک رہے ہیں مسجد حرام سے، تعلیمات الہی سے، دین سے روک رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ فرمایا وہ زیادتی کریں، جواب میں آپ زیادتی مت کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا دین ہے۔ جی میرے محترم، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پوری سیاست اسی پہ چل رہی ہے نا کہ آپ مظلوم ہیں، آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہمیں ووٹ دیجئے، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے،
ہمیشہ سے مسلمان یہی نعرہ لگایا میرے محترم، حالانکہ حقیقتاً وہ اپنی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں مگر عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے، سب نے صحیح کیا ہے۔ ٹھیک، تو میرے محترم قرآن کی تعلیم یہ نہیں، نہ زیادتی کا جواب زیادتی نہیں، زیادتی کا جواب درگزر اور معاف کرنا ہے۔ جی، انہوں نے زیادتی کری، آپ زیادتی مت کیجیے گا، پھر آپ مسلمان کہاں ہوئے؟ اگر آپ اسی لیول پہ آ جائیں گے، اینٹ کا جواب اینٹ سے یا پتھر کا جواب 10 اینٹ سے، ہم تو بڑھ گئے نا۔ ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے پتھر مارا، اس پتھر کا جواب آپ ایک پتھر سے نہیں 10 اینٹ سے ماریے اس کو۔ یہ ہے مسلمان۔ نہیں صاحب، یہ مسلمان آپ کا بنایا ہوا مسلمان ہے، یہ شیطان کا بنایا ہوا مسلمان ہے، قرآن کا مسلمان ایسا نہیں۔ بس ایک مطلوب قرآن مسلمان ہے، ایک مطلوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہے، وہ الگ ہے۔ ایک میرے محترم مطلوب روایات مسلمان ہے، خود ساختہ مسلمان ہے، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو کنسنٹریٹ کریں گے میرے محترم کس پر؟ مطلوب اللہ اور مطلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان۔ تو وہ کون ہوگا؟ جو زیادتی کا جواب درگزر سے دے میرے محترم۔ اسی لیے پھر دوہرا رہا ہوں آپ کی نہاد، قرآن کریم میں ضرب کا مطلب حرکت دینا ہے، ہلانا ہے اور حرکت دینا ہے۔ قرآن کریم میں ضرب کا مطلب، قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں، مارنا یہ لفظ قرآن کریم میں آتا ہی نہیں۔ جس طریقے سے نفرت کا لفظ آتا ہی نہیں قرآن میں، اسی طریقے سے مارنا یہ ورڈ قرآن کریم میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا، کیوں؟ مطلوب یہ تھا درگزر، اور درگزر کے الحمدللہ سینکڑوں آیات قرآن میں آ گئیں، جو مطلوب ہے اس کا تذکرہ کر دیا، مگر مارنا اس کا کوئی ورب نہیں ہے عربی زبان میں، قرآن میں نہیں استعمال ہوا۔ جی یہ بعد میں مسلمانوں نے ماشاءاللہ اپنی مرضی سے بنا لیا، روایات سے ثابت کر دیا، قرآن میں نہیں ہے میرے محترم۔ جی چیلنج ہے، کوئی ہمیں قرآن سے لیا دے کہ مارنا کا مطلب ضربہ ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہ ورب استعمال کیا ہی نہیں، کیوں؟ اس نے ہمارا دین تو امن ہے، ایمان و اسلام۔ امن کا مطلب پیس، اسلام کا مطلب سلامتی۔ جب درگزر کرنے کے نہیں کہا گیا، محبت کرنے کے نہیں کہا گیا، احترام کرنے کے نہیں کہا گیا، تو مارنے کی تو ضرورت، یہ مارنے کی نوبت تو نہیں آئے۔ اس نے مارنا قرآن کریم میں نہیں ہے میرے محترم۔ فرمایا کہ آپ زیادتی پہ نہ اتر آؤ، آپ مت کرو، برابر ہو جاؤ گے نا صاحب۔ اگر اس نے زیادتی کری، آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں، تو صاحب پھر آپ کا کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو آپ صاحب قرآن کہتے کہ صاحب میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، میں درس قرآن دیتا ہوں۔ کون سا درس قرآن میرے صاحب؟ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صاحب میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہاں صاحب، کہاں؟ آج آپ دیکھ لیجیے، سبھی دعوے کرتے ہیں میرے محترم، مگر کوئی بھی زیادتی کرنے سے گریز نہیں کر رہا، بلکہ آگے بڑھ کر زیادتی کرتا ہے۔ سکھایا ہی گیا ہے
کہ محبت اپنی جگہ، ظلم و ستم اپنی جگہ کرتے رہو، محفلیں نعت، محفلیں میلاد کرتے رہو، کرپشن اپنی جگہ کرتے رہو، حب نبی کا دعویٰ کرتے رہو، اور جھوٹ اور فریب اور غیبت اور چغلیاں کرتے رہو، بلکہ اسے کہا گیا کہ قبر ہو جائے گا۔ مہینے میں فلاں دیغ فلاں کے نام پہ بنا دو، سارے مہینے کے گناہ معاف، چلیے صاحب اس سے ختم۔ جو کرپشن کری، جو قتل کیا، جو جھوٹ بولا، جو چیٹنگ کر کر حرام مال کمایا، سب قبر ہو جائے گا۔ مہینے میں ایک دیغ بنا لو، فلاں تاریخ فلاں دن فلاں کے نام پہ، سب قبر۔ ہر کسی نے یوں کیا، کسی نے کہا فلاں کے نام پہ دے، کسی نے کہا فلاں کے نام پہ دے، فلاں کام کر دو تمام گناہ معاف، فلاں کام کر دو تمام حرام کام جائز۔ کیا کیا گیا میرے محترم؟ مگر جو قرآن پہ عمل تھا وہ نہیں۔ آئیے میرے محترم، قرآن کریم نے کیا تعلیم دی میرے محترم؟ دشمنی کر رہے ہیں نا صاحب، برائی کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اس کا جواب ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اگین وہی 41 حامیم السجدہ میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 34 میرے محترم۔ 34 فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں، ولا اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، برائی برابر نہیں۔ پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو دور کریے سب سے، یہ دیکھیں احسن نیکا، ادفع بالحسنتی، فرق سمجھ لیجیے جی۔ اگر ہوتا ادفع بالحسنتی تو ہوتا کہ آپ اچھائی سے جواب دیجیے، فرمایا باللتی ہی احسن، سپرلیٹو ڈگری لاری جا رہی ہے، فرمایا برائی کو دور کیجیے سب سے بہترین طریقے اور رویے سے۔ یہ دیکھیے کیا مطلوب میرے محترم، برابری نہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں صاحب، برائی کا بدلہ سب سے بہترین اچھائی سے، سپرلیٹو ڈگری میرے محترم۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ کہاں رہ گئے ہم اس سے میرے محترم، کہاں رہ گئے؟ جبھی تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میرے محترم۔ یہ دیکھ کہ آپ کو آپ کی کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا، آپ کو آمادہ نہ کر دے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں۔ ایک مومن کبھی زیادتی نہیں کرتا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ ہم تو اپنے بھائی، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، رفیق حیات کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، اولاد کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں جی۔ اور قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی نہیں کرنا، تبھی تو اس کو میسج ملے گا، تبھی تو وہ آپ کے کردار سے، آپ کے کریکٹر سے متاثر ہو کر شاید دین کی طرف آئے جی۔ اب آگے چلی میری محترم، اب ایک اور بات انشاءاللہ وہاں بھی ہم آئیں گے۔ اگین میرے محترم سورہ مائدہ میں کیا فرمایا جی؟ یہی آیت تفسیر قرآن بالقرآن آیت نمبر 8 میرے محترم۔ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے میرے محترم جی۔ یہاں فرمایا نا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ آپ زیادتی کریں۔ اچھا اب آیت نمبر 8 میں کیا آ گیا؟ سورہ مائدہ میں ہی فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور آپ کو آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، کس بات پہ؟
اللہ تعدلوا کہ آپ انصاف نہ کریں، آپ انصاف نہ کریں. یہ دیکھیں یہاں فرمایا کہ آپ زیادتی نہ کریں. تو زیادتی کا اپوزٹ کیا ہے میرے محترم؟ انصاف کرنا. تو فرمایا کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ آپ انصاف نہ کریں. نہیں، آگے فرمایا اعدلوا، انصاف کی بات کیا کیجئے، انصاف کیجئے. هو اقرب للتقوى، وہی زیادہ قریب، سپرلیٹو ڈگری، هو اقرب زیادہ قریب للتقوى، وہ زیادہ قریب ہے تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھتے ہیں. منافق نہیں ہے میرے محترم، ہپوکریسی نہیں کرتے معاذ اللہ. دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، کر کچھ اور رہا ہوں. پتہ نہیں کتنی شخصیتیں ہیں میری میرے محترم، کتنی شخصیتیں ہیں میری. جی، اپنے باس سے بات کرنے کا طریقہ الگ اور اپنے نوکر سے بات کرنے کا طریقہ الگ. جی، جس سے مجھے مفاد چاہیے اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ، جو میرے ماتحت ہے اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ. کیا کیا شخصیتیں بنا دی. میں ایک نہیں میرے محترم، پتہ نہیں کتنی شخصیتیں ہیں میری. اعوذ باللہ، یہ سب منافقت کی نشانی ہے میری. جی، اللہ تعالیٰ کو تو مطلوب ایک، یک رخی مطلوب ہے بس. یاد دیکھیے کسی قوم کی دشمنی آپ کو آمادہ نہ کر دے بے انصافی کرنے کے لیے. نہ، انصاف کیجیے. آج میرے محترم پیمانہ بدل گیا نا. جو میرا محبوب شخصیت ہے اس کو تمام ایکسکیوزز ہیں، اس کی تمام غلط کاموں کو میں جسٹیفائی کرتا چلا جاؤں گا، اس کی تمام غلط باتوں کو میرے محترم اس کی دفاع کرتا رہوں گا. مگر اگر وہی کام کوئی دشمن انسان کر دے، وہی جو میرے محبوب شخصیت نے کیا تھا وہی کام دشمن شخصیت کر لے، اس پہ ماشاءاللہ تمام مواخذہ اور گالیاں اور عذابات اور بری باتیں. دیکھا آپ نے، سارا مسئلہ میرا خود کا ہے نا، اپنے مفاد. مجھے جو محبوب ہے وہ کچھ بھی ستم کر لے، قتل بھی کرتا چلا جائے، اس کو بھی توجیہ کرتا چلا جاؤں گا. مگر اگر میرے دشمن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، وہی جو میرے محبوب نے کیا اس کا مواخذہ کروں گا، اس کو جہنم رسید کر دوں گا ڈائریکٹ. انصاف نہیں کرتے میرے محترم. بتا دیا انصاف کرنے کے لیے میرے محترم تقوی مطلوب ہے. تقوی، اپنے باطن و ظاہر کو یکساں کروں، یک رخی کرنے والا بنوں گا، تبھی میرے محترم انصاف کر پاؤں گا. مگر جب تک معاذ اللہ ہپوکریسی میرے اندر ہے، جب تک منافقت کی زندگی گزار رہا ہوں میرے محترم، تو یقیناً پھر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروں گا نا، جہاں مفاد ہے. تو میرے محترم سب سے پہلے یہ کردار کب میرے اندر آئے گا؟ کب؟ وہی دیکھی بات آ گئی. کب میرے اندر یہ کردار آئے گا کہ میں اپنے دشمن کے بھی ساتھ زیادتی نہیں کروں گا بلکہ درگزر کروں گا. اپنے دشمن کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کروں گا، انصاف کروں گا. کب میرے محترم؟ جب میرے اندر تقوی، جب میرا باطن و ظاہر یکساں ہوگا. باطن و ظاہر کو یکساں کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کتاب الہی کی تعلیمات سے وابستہ رہوں. یہ ہے میرے محترم. اس میں کیا ہے؟ اس میں تمام انسانیت سے محبت ہے، جو کل آپ سے بات کہی. تو میرے محترم میری نظر میں وہ دشمن نہیں ہے،
میری نظر میں وہ بھی محبوب ہے، وہ انسان ہے، ہر انسان میرا محبوب ہے، ختم۔ وہ اپنے آپ وہ دشمنی دکھا رہا ہے، وہ دکھائے، میری نظر میں وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ تبھی میرے معتز قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیا قوم کی دشمنی، نہیں کہا آپ کی دشمن، نہ، فرق ہے۔ قرآن میرے محترم وقت نہیں ہوتا اور نہ ایک ایک لفظ قرآن کو اس کے اندر اتنی بلاغتیں ہیں اور اتنی میرے محترم ڈیپ میننگ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ جی نہیں کہا آپ کی دشمن، نہیں کہا نا یہ جن کو آپ نے دشمن بنایا ہو، نہیں، بلکہ کہا کسی قوم کی دشمنی، اشارہ مل گیا کہ وہ قوم کی دشمنی ہے، آپ کی نہیں ہے صاحب۔ آپ تو صرف محبت فرمانے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنی دشمنی دکھا رہے ہیں، سو دکھائیں۔ تو درگزر کب کروں گا؟ جب میں کسی کو اپنا دشمن سمجھوں گا نہیں بلکہ اسے اپنا محبوب سمجھوں گا۔ کب میں انصاف کی بات کروں گا؟ جب میں اس کو اپنا دشمن نہیں اپنا محبوب سمجھوں گا۔ یہ پوزیٹیو اپروچ ہے میرے محترم۔ جی کوئی دشمن نہیں ہے میرا، مجھے تعلیم دی گئی لو فار آل، سب سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتے ہیں، رب العالمین ہیں یا رب المسلمین ہیں؟ نہیں صاحب، رب العالمین ہے، تمام انسانوں کے رب، تمام انسانوں کے پالنہار۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین ہیں یا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت۔ تو جب اللہ تعالی love for all mankind، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم love for all mankind، مسلمان کو بھی ایسا بنایا گیا میرے محترم، عباد الرحمن کہا گیا، تمام انسانوں سے بلا تفریق محبت کرنے والے۔ یہ پوزیٹیو اپروچ ہے، یہ میرے محترم میری فطرت کے عین مطابق ہے۔ جب اپنے دل کو میں محبتوں سے معمور رکھوں گا، بیماریاں اور تکلیفیں مجھ سے دور رہیں گی حد الامکان۔ بس یہ ذریعہ ہے میرے محترم اپنے آپ کو بیماریوں سے، تمام فزیکل بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اپنے دل کو محبتوں سے معمور رکھوں۔ یہاں رکتے ہیں بیکاز ٹاپک اب بعد میں چینج ہو رہا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔